أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام: العلم ضالۃ المؤمن. دیکھیے مختلف جملے مولائے متقیان کے مختلف اعتبار سے سامنے آتے ہیں. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اور یہاں پہ لفظ علم کی جگہ پر الحکمت موجود ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن. ضالہ کسے کہتے ہیں؟ ضاد الف لام اور گول تے. ضالہ، ضالہ کا مطلب ہے گم شدہ مال. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے. یہاں مولا فرماتے ہیں العلم ضالۃ المؤمن، علم مومن کا گم شدہ مال ہے. یہ اگر ہم کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے تمام اموال کو سمیٹ کے رکھیں. ان میں اہم ترین مال جو ہم سے گم ہو چکا ہے کا نام علم ہے. جہاں آپ اور چیزیں تلاش کر رہے ہیں، دائیں بائیں دائیں بائیں، جہاں دیکھ کے کوشش کر کے کاوشیں کر کے تلاش کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے گمشدہ مال کو بھی تلاش کیجئے. لیکن وہ آپ کی پہچان ہے. پہچان کیا ہے؟ پہچان ہے علم. العلم ضالۃ المؤمن، مومن کا گمشدہ مال علم ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گمشدہ مال کو حاصل کر سکیں اور بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو سکیں. عزیزان، گفتگو ہماری چل رہی تھی ایک خاص عنوان کے تحت، جس میں ایک سوال قائم کیا گیا تھا کہ حل الشورى اساس الحکم والخلافہ. کیا حکومت اور خلافت کی اساس اور بنیاد شورا ہو سکتی ہے؟ جب متکلمین اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو وہاں نظر یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے حکومت اور خلافت کو گویا شورا کی بنیاد پہ رکھا ہے، اور اپنی بات کی ثبوت میں انہوں نے مختلف آیات کو بھی پیش کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے دو آیتوں کا ذکر کیا. پہلی آیت کا ذکر کیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159. اے رسول، ان سے امر کے معاملے میں مشاورہ فرمائیے، مشورہ فرمائیے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور اگر آپ پر عزم ہو جائیں اپنے اس منزل کے اوپر، مکمل طور کے اوپر بھروسہ فرما لیں. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ پہ اب آپ بھروسہ کیجئے. تو نے کہا چونکہ وہ حضور سرور کائنات کو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مشورے کا، اور یہ مشورہ اس لیے حکم دیا ہے، ایسا نہیں کہ حضور استغفر اللہ کچھ عقل میں کچھ کمی ہے یا بغیر مشورے کام نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا سبب اور اس کی علت یہ تھی کہ آپ امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اہم ترین امور میں بھی آپس میں مشورہ کر سکیں، اور ان اہم امور کے اندر جو ہے وہ ایک خلافت بھی ہے. یہاں تک ہماری گفتگو آپ کی خدمت اقدس سے پیش کی گئی. اس کو اس لیے پیش کیا دوبارہ تھوڑا سے تاکہ آپ اس منزل کے اوپر سمجھ سکیں گزشتہ درس ہمارا کیا کہہ رہا تھا اور ہم کس بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں. صاحب کتاب مصنف کتاب آغا جعفر سبحانی فرماتے ہیں یلاحظ علیہ. اب اس آیت پہ تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیجیے. اولا، پہلی منزل کے اوپر ان الخطاب فی الآیہ، جو قرآن مجید میں خطاب ہے نا آیہ کریمہ کے اندر، متوجہ الی الحاکم الذی استقرت حکومتہ، وہ اس حاکم کی طرف توجہ ہے اس خطاب کی کہ جس حاکم کی حکومت مستقر ہو چکی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن چکی ہے، لہذا ایسے حاکم کی طرف خطاب ہے کہ جو حکومت بنا چکا ہے، جو آلریڈی حاکم ہے. فَيَأْمُرَهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى أَن يَنْتَفِعْ مِنْ آرَاءِ رَعِيَّتِهِ، لہذا اللہ نے اس حاکم کو کہ جس کی حکومت مستقر ہو چکی ہے، اس کو حکم دیا ہے کہ وہ رعیت کی آراء سے نفع اٹھائیں. فقص ما يمكن التجاوز بین الآیہ. اب اگر اس آیہ کریمہ سے بہت زیادہ بھی آپ نتیجہ نکالنا چاہیں تو یہ نکلیں گے ہوا ان من وظائف کل الحکام والتشاور معلوم،
کہ جتنے بھی حکام ہیں ان تمام کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ امت کے ساتھ مشورہ کریں، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ وَأَمَّا أَنَّ الْخِلَافَ بِنَفْسِ الشُّورَى فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِهَا، لیکن اب یہ کہ خلافت بھی شورا ہی سے معین ہوگی، تو معاف فرمائیے گا اس آیت کے ذریعے سے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے، امکانیت ہی نہیں ہے دلیل کی، ممکن نہیں ہے کہ آپ استدلال کر سکیں اس آیت کے ذریعے سے اس دعوے کے اوپر۔ ایک ملاحظہ تو یہ ہوا۔ ثانیاً دوسرا ملاحظہ، ان المتبادر من الآیہ، جناب آیت کو پڑھیے، ذہن میں کیا آتا ہے؟ ذہن میں یہ آتا ہے وہ ان التشاور لا یوجب حکما للحاکم، مشورہ کرنا حاکم کے حکم کا موجب نہیں ہے، ولا یلزمہ بشیء، اور نہ کوئی چیز اس کے لازمہ ہے، پھر کیا ہے جناب؟ بل هو یقلب وجوہ الرأی، بلکہ وہ تمام آراء کو دیکھنا ہے، اس سلسلے میں کیا کیا رائے پیش ہو سکتی ہیں، ویستعرض الافکار المختلفہ، اور اس لیے ہے تاکہ مختلف افکار کو سامنے رکھا جا سکے، ثم یاخذ بما هو المفید فی نظرہ، اب حاکم کی نظر میں کون سی چیز مفید ہے وہ اس کو لے لے۔ آپ کا کام صرف مشورہ دینا ہے، مختلف آراء کو پیش کر، اللہ چاہتا ہے کہ حاکم کے سامنے مختلف آراء پیش ہوں، مختلف رائے سامنے آئیں، پتہ چل سکے یہ رائے اس سے خلاف کیوں ہے، اور پھر تقابل کر سکے حاکم کے اس سے یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ حیث قال تعالی، اس لیے کہ آیت کے آخر میں غور فرمائیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، عزم کون کر رہا ہے؟ حضور۔ اس کا مطلب حاکم کا کام مشورہ دینے والوں کے مشورے کو قبول کرنا نہیں ہے، نہیں، اچھا برا دیکھنا ہے، تمام آراء کو سمجھنا ہے، پھر کون سی چیز بہتر ہے اب اس کا آپ زیادہ فرما، تب اللہ بھروسہ کیجئے۔ کل ذالک یعرف ان الآیہ ترجع الی غیر مسئلۃ الخلافہ والحکومہ، اور پھر دیکھیں یہ اس آیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ خلافت اور مسئلہ حکومت کے لیے نہیں ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نَرَ أَحَدًا مِنَ الْحَاضِرِينَ فِي السَّقِيفَةِ احتج بِهَذِهِ الْآيَةِ، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے سقیفہ کے اندر حاضرین تھے ہم نے نہیں دیکھا کسی ایک نے بھی اس آیہ کریمہ سے احتجاج کیا ہو۔ آپ زیادہ جانتے ہیں حضرت ابو بکر زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں حضرت عمر زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں حضرت ابو عبیدہ زیادہ جانتے ہیں، کون زیادہ جانتا ہے؟ کہ نا وہ زیادہ جانتے ہیں، تو اگر وہ زیادہ جانتے تھے تو انہوں نے اس آیہ کریمہ سے استدلال کیوں نہیں کیا سقیفہ کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے اہم امور کے اندر مشورے کا حکم دیا، اور یہ سب سے بڑا اہم امر ہے، لہذا اس اہم امر کے اندر ہم لوگ مشورہ کریں، جو مشورے سے جس کو قبول کر لیا جائے، یہ سب سے بڑا دلیل ہے اس منزل کے اوپر۔ ٹھیک، الآیۃ الثانیہ، اب دوسری آیت آ گئی جناب، کس منزل کے اوپر؟ کہ حکومت اور خلافت کی اساس شورا ہے، یہ دماغ میں رکھیے گا۔ قولہ سبحانہ و تبارک و تعالی، اللہ کا قول، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون، والذین، اور وہ افراد، استجابوا، جو لبیک کہا، لربہم، اپنے رب کو، جو اپنے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وامرہم شورا بینہم، ان کا امر جو ہے ان کے درمیان مشورہ ہے، یعنی مشورے کے ذریعے ان کا امر طے کیا جائے گا، ومما رزقناہم ینفقون، ان کا کمال یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے وہ انفاق کرتے ہیں۔ ببیان ان کلمۃ امر اضیفت الی ضمیر ہم، انہوں نے کہا جو لفظ امر جو ہے اس کو ضمیر ہم کی طرف اضافت دی گئی ہے، امرہم، ان کا امر مضاف مضاف الیہ، امر مضاف ہم مضاف الیہ، وہو یفید العموم لکل امر، اور اب یہ فائدہ دے رہا ہے کہ ہر امر کے اندر، وَمِنْهُ الْخِلَافَ، اور ہر امر میں خلافت بھی ہے۔ فَيَعُودُ مَعْنَى الْآيَةِ، لذا اب عود کر کے آیت کا معنی یہ نکل گیا گا، ان شأن المؤمنین فی کل مورد شورا بینہم، کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کام میں مشورہ کرتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ یلاحظ علیہ، جناب اس پہ ہم ملاحظہ، حضرت شیخ جعفر سبحانی ملاحظہ، ان الآیہ حثت علی الشورا، بے شک آیہ کریمہ جو ہے وہ شورا کے اوپر آپ کو باقاعدہ ابھار رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ مشورہ کیجئے۔
مگر کس میں؟ فیما یمت الی شؤون المسلمین بصلہ، ان تمام چیزوں کے اندر کہ جو مومنین کے معاملے کو بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، لا فیما ہوا خارج عن حوزۃ امورہم، ان چیزوں سے متعلق جو ان کے امور کے باہر ہیں۔ مومنین کا جو مسئلہ ہوگا اس کے متعلق مشورہ کیجئے، لیکن جو مومنین کی حدود سے باہر کی چیز ہو اس کے متعلق مشورہ نہیں کرنا۔ وَقَوْمْ تَعْيِينِ الْإِمَامِ دَاخِلًا فِي أُمُورِهِمْ فَهُوَ أَوَّلُ الْكَلَامِ، اب اگر امام کو معین کرنا مومنین کے امور میں تداخل کرتا ہے، داخل ہے، فَهُوَ أَوَّلُ الْكَلَامِ، تو یہ بالکل کلام کا پہلا حصہ ہوا، بالکل درست بات ہے۔ اِذْ لَا نَدْرِي الْفَرْض هَلْ هُوَ مِنْ شُؤُونِهِمْ أَوْ مِنْ شُؤُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ امام کو معین کرنا یہ مومنین کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے۔ وَلَا نَدْرِي، یہ بھی نہیں جانتے، هَلْ هِيَ إِمْرَةٌ وَوِلَایَةٌ إِلَٰهِیَّةٌ، کہ یہ حکومت اور ولایت اللہ کی ہے، تتم بنسبہ سبحانہ تبارک و تعالی وتعیینہ، کہ اب یہ جب بھی مکمل ہوگی یہ حکومت اور ولایت، یہ جب اللہ کسی کو نصب کرے گا، جب اللہ کسی کو معین کرے گا تب ہوگی۔ او امرۃ و ولایت شعبیہ، یا یہ حکومت اور ولایت شعبی ہے، گروہی ہے، یجوز للناس التدخل فیہا، لوگوں کو بہتر ہے کہ وہ اس پر تدخل کریں اور اپنے لیے چن لیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ولایت الہی ہے یا ولایت شعبی ہے، یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے کام ہے یا بندوں کے کام ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں لَوْ لَمْ تَكُنَ الشُّورَى أَسَاسَ الْحُكْمِ، اگر شورا اساس حکم نہ ہوتا، اگر آپ یہ فرمائیں فَلِمَاذَا اسْتَدَلَّ بِهَا امام العلی علیہ السلام المخالف، تو مولا متقیٰ نے مخالف کو اس شورا سے استدلال کیسے کیا؟ وقال مخاطبا لمعاویہ، مولا متقیٰ نے معاویہ کو مخاطب فرما کے، یہ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 7 ہے، انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوہم علیہ، میری بیعت انہی لوگوں نے کی جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی، تو جن شرطوں پہ ان کی تھی ان شرطوں پہ میری کی تھی۔ قلت، تو اب میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، الاستدلال بالشورى، شورا سے استدلال کرنا یہاں مولا متقیان کا، کان من باب الجدل، وہ باب جدل کی بنیاد پر تھا، حیث بدأ رسالتہ بقولہ، اس لیے کہ امام نے جب رسالت شروع کیا ہے تو اس وقت آپ نے اپنے اس قول سے کیا، اما بعد فإن بیعتی بالمدینہ لزمتک وانت بالشام، مولانا نے فرمایا ہے بے شک میری بیعت جو مدینے میں ہوئی ہے وہ تیرے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ تو اس وقت شام میں موجود تھا، لأنہ بایعنی الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان، اس لیے کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی جو نا ابو بکر عمر عثمان کی بیعت، تو اگر تیرے اوپر ان کی بیعت واجب تھی، تو شام میں تھا، تو تو شام میں تھا، میں مدینے میں تھا، میری بیعت مدینے والوں نے کی، تیرے اوپر لازم ہے۔ ثم ختمها بقولہ، پھر جب امام نے اپنے خط کو ختم کیا تو اپنے اس قول پہ ختم کیا ہے، فادخل فیما دخل فیہ المسلمین، اب اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں مسلمان داخل ہوئے ہیں، تمہارا کام اسلام لے کے آنا ہے، بحیثیت مسلمان کو قبول کرنا ہے۔ فابتداء بالکلام بخلافت الشیخین، لہذا مولا متقیان کا خلافت شیخین سے کلام کی ابتدا کرنا، یعرب، یہ ظاہر کرتا ان انہ فی مقام الزام معاویہ الذی یعتبر البیعہ وجہا شرعیا للخلافہ، یہ مولا متقیان نے گویا اس جگہ لائے کھڑا کیا ہے معاویہ کو کہ جو معاویہ اپنے اوپر لازم کرے کہ جس بیعت کو معتبر سمجھتا ہے، جس بیعت کو وہ شرعی طور کے اوپر خلافت کے لیے ضروری تصور کرتا ہے اس کے عقیدے کے مطابق، اس لیے کہ اس کے نزدیک ابو بکر عمر و عثمان کی بیعت اس لیے معتبر تھی چونکہ وہ شورا کی بنیاد پہ تھی، تو مولا متقیان نے اس کو اس کی دلیل سے قانع کیا ہے کہ چونکہ تیرے نزدیک وہ درست تھی تو میری بیعت بھی انہی اصولوں پہ ہوئی ہے، اب تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہوتا، لَمَا كَانَ وَجْهُ لَذِكْرِ خِلَافَةِ الشَّيْخَيْنِ، اگر ایسا نہ ہوتا اور یہی شورا امر خلافت کو معین کرنے کے لیے درست ہوتی تو مولا متقیان یہاں پہ خلافت شیخین کا ذکر نہ کرتے، بل لَاسْتَدَلَّ بِنَفْسِ الشُّورَى، بلکہ ڈائریکٹ شورا ہی سے استدلال کرتے، لیکن مولا متقیان کا ذکر خلافت شیخین کرنا
اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مولا متقیان نے معاویہ کو معاویہ کے عقیدے کی بنیاد پہ مورد الزام ٹھہرایا ہے. بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ اور بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.